میں ہم علم الاحکام کے بارے میں اچھا، الفوظ الکبیر میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ علم الجدل کے بارے میں؟ سر اس کا دوسرا نام علم الاحکام احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم الاحکام، مخاصمہ۔ علم الاحکام نہیں، اس کا نام ہے علم المخاصمہ، جو آپ نے الفوظ الکبیر میں پڑھا، وہاں پہ مخاصمہ پڑھا ہے۔ اچھا جی، اور کوئی کیا بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جدل، مخاصمہ، احکام، مناظرہ بھی اسے ہی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ چیٹ میں فیضینہ صاحبہ نے لکھا کہ اس کو مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ بحث و مناقشہ کرنا، بالکل دوست ہے۔ اچھا، دائی کو، علم الدعوہ پڑھنے پڑھانے والوں کو، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک اہم چیز پیش آتی ہے کہ ان کو موقع بہ موقع دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اب دوسروں سے بات کرنی ہے، ان کی بات کی تردید کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے خیالات، اس کے افکار پہلے سے موجود ہیں۔ اب یہ جو اس کے پہلے سے خیالات و افکار موجود ہیں، جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو جواباً اپنے خیالات، اپنے افکار ان کے حوالے سے بتائے گا۔ تو ایسے موقع پہ لازماً آپ کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی۔ یہ جو مکالمہ ہے یہی جدل بھی ہے۔ مکالمے کا جو بالاحسن ہے اس کے لیے لفظ مکالمہ بولا جاتا ہے، عربی میں حوار بولا جاتا ہے۔ لیکن وہی جب جدال بالاحسن کے درجے سے آگے بات چلی جائے تو وہ پھر مجادلہ، مناظرہ اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، کہ یعنی جس کے اندر زیادہ سختی پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگوں سے رابطہ، گفتگو، اور پھر رابطے اور گفتگو کے دوران خیالات و معلومات کا تبادلہ، جس کے ذریعے دلوں کے اندر پیدا شدہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، یہ علم مکالمہ، علم حوار، عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حوار۔ آپ کو اکثر عربی کتابوں میں آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں پہ آپ کو حوار ملے گا۔ حوار، مکالمہ، یعنی ایک ایسا عمل جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد علم، رائے، احساسات، نقطہ نظر کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد صرف قائل کرنا نہیں بلکہ سمجھنا، سیکھنا اور سکھانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مکالمے میں ہم صرف دوسرے کو قائل ہی کہیں گے، بلکہ اس کے لیے اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو اپنی بات سکھا رہے ہیں۔ تو مکالمے کے مقاصد میں یہ چیز آتی ہے۔ آپ، مکالمہ دائی کے لیے کس قدر ضروری ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء کو جو دعوت دی ہے تو اس میں دعوت کے لیے بھیجا ہے تو اس میں ایک چیز نرمی اور مکالمہ ہے، یعنی ان کے ساتھ گفتگو، نرم انداز، اسلوب سے کر کے ان کو بات سمجھانا ہے۔ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا۔ تو مخاطب کو سمجھانے کے لیے آپ یہ گفتگو کریں گے۔ اسی طرح اپنے نظام کے اندر بھی آپ جب کسی بات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مکالمہ ہے۔ عام مکالمے کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا، جو ہمارا شورا کا نظام ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو یہ کیا ہے؟ مشورہ جو ہوگا، ضائع مشورے میں پہلے مکالمہ ہوگا، مکالمے کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ قرآن مجید خود، قرآن کا اسلوب کئی جگہوں پہ
مکالماتی انداز ہے کہ قرآن سوال ذکر کر رہا ہے، ان کا جواب دے رہا ہے، اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، اس طرح کا۔ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اب ان کا سوال ہے، سوال کا جواب ہے۔ تو یہ مکالمے کے انداز، مکالمے کا اسلوب ہے جو خود قرآن مجید میں بھی کسی درجے میں پایا جاتا ہے۔ اب مکالمہ اور مکالمے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا لفظ بولا جاتا ہے وہ جدل ہے، علم الجدل۔ تو اس کو اب آپ مکالمہ اور جدل دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ مکالمہ حوار یعنی کلام کا تبادلہ، دو یا زیادہ افراد کے درمیان گفتگو، جس میں ایک بات کر رہا ہے، دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے، ایک دوسرے کی بات پہ نقد کیا جا رہا ہے، بات چیت کا بام تبادلہ ہو رہا ہے۔ اصطلاح کے اندر اسی کو کہتے ہیں، یہ مکالمہ ایسا فکری اور زبانی تبادلہ خیال ہے۔ مکالمہ ایسا فکری اور زبانی تبادلہ خیال ہے جو دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان بغیر کسی سخت مخالفت کے ہوتا ہے، جس کا مقصد ایک دوسرے کو سمجھنا، سیکھنا اور بات چیت کے ذریعے بہتر نتائج تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکالمہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ ایک اور بولا جاتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ جدل۔ جدل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سخت ہو جانا یا شدت سے کلام کرنا، بحث میں شدت اختیار کر لینا، یہ کہلاتا ہے جدل۔ یعنی دو متخالف فریقین کے درمیان ایسا کلامی تبادلہ جس میں ہر فریق اپنی بات کو ثابت کرنے اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دلیل حق ہو یا باطل۔ جدل میں کیا ہوتا ہے کہ سخت انداز ہوتا ہے، جذباتی انداز ہوتا ہے، اور اس میں بسا اوقات ضد، ہٹ درمی، انا، یہ چیز بھی آ جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ جدل ہے دو متخالف فریقین کے درمیان، باہم ایک دوسرے کے مخالف دو فریقین کے درمیان ایسا کلامی تبادلہ جس میں ہر فریق اپنی بات کو ثابت کرنے اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں لازمی نہیں ہے کہ جو رد کر رہا ہے تو وہ بات ٹھیک ہی ہو، وہ دلیل حق بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ یعنی گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکالمہ باہمی تفہیم پر مبنی ہے، جبکہ جدل کے اندر مقابلہ بازی اور غالب آنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مکالمے میں بات سیکھنا، سمجھنا، اپنی بات کو واضح کرنا ہے، جبکہ جدل کے اندر غالب آنا ہے اور ہر حال میں اپنی ہی بات منوانا ہے۔ مکالمے میں نرمی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، جدل کے اندر سختی بھی ہے، تیزی بھی ہے، اور تواضع والی بات نہیں ہوا کرتی۔ مکالمے میں علم و فہم میں اضافہ مقصود ہوتا ہے، جبکہ جدل کے اندر لازمی نہیں ہوتا کہ علم و فہم میں اضافہ ہو، وہاں پہ اپنی بات منوانی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جدل کے نتیجے میں فتنہ اور اختلاف بڑھ جایا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ختم ہو۔ مکالمہ ایک مستحسن چیز ہے، اس کے لیے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جدل کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن ساتھ شرط لگا دی ہے احسن کی، کہ اگر جدال بالاحسن ہے تو پھر جائز ہے، اگر احسن نہیں ہے، اپنی حدود سے بڑھ گیا ہے، تو پھر جائز نہیں۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدال ہی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے احسن، اچھے انداز سے، اور دوسرا ہے جس میں احسن اسلوب نہیں ہے۔ تو یہ جو احسن اسلوب ہے جدال کا، اسی کو مکالمہ بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو غیر احسن ہے، جس میں زد اور ہٹ درمی اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو اسلام جائز نہیں کہتا۔ بل یہ جو جائز ہے، جدال بالاحسن ہے، مکالمہ ہے،
اس کے بارے میں قرآن نے دعوت دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی ایسے طریقے سے مکالمہ کرو، ایسے طریقے سے بحث کرو جو احسن ہو، جو بہتر ہو۔ تو اس میں دعوت کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، حکمت، نصیحت اور بہترین انداز میں مکالمہ، جدال بالاحسن، اس کو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ انبیاء کا یہ اسلوب رہا ہے، جدال بالاحسن، فقولا لہ قولا لینا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب گفتگو میں سے یہ ایک اہم اسلوب تھا کہ آپ گفتگو میں دوسرے شخص کو بات کرنے کا موقع دیتے، اس کی بات مکمل سنتے، درمیان میں اسے نہ ٹوکتے، اسے جواب دیتے ہوئے آپ نرم انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال مکالمہ یا جدال بالاحسن، اس کے لیے جو دیگر الفاظ بولے جاتے ہیں، دیگر جو اصطلاحات ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک اصطلاح ہوتی ہے مناظرہ، اس میں بھی دلائل پہ مبنی ایک ایسا مکالمے کا نظام ہے کہ جس کا مقصد حق کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ مناظرہ جس میں دو متخالف فریق باہم گفتگو کرتے ہیں اور حق کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بولا جاتا ہے مناظرہ۔ اچھا، ایک ہے مباحثہ، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ مناظرے کے اندر آپ کے پاس ایک چیز طے ہے، منازعہ کرنے والا اپنے ذہن میں حق کو طے کیے ہوئے ہے، اب وہاں پہ وہ اپنی بات کو ثابت کر رہا ہے۔ جبکہ مباحثہ یہ ایسا نہیں ہوتا، مباحثے میں تبادلہ علمی، تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ عموماً جو کلاس میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اساتذہ اور اسٹوڈنٹ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یا اسٹوڈنٹ کے درمیان باہم کسی موضوع پہ مناقشہ کروایا جاتا ہے، مباحثہ کروایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے تعلیمی ماحول میں ایک چیز کو سیکھنے کے لیے۔ اس میں طے نہیں ہوتا کہ یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی حق ہے، بلکہ ایک بات کو سیکھنے کے لیے مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ مباحثہ اور مناقشہ، یہ دونوں کسی بھی مسئلے پہ علمی گفتگو باہم سیکھنے کے مقصد سے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ مناظرے میں کیا ہے کہ آپ کے پاس حق ظاہر ہے، حق آپ کے پاس ثابت شدہ ہے، آپ کہتے ہیں میں حق بات پہ کھڑا ہوں، اور آپ جس حق پہ کھڑے ہیں اس کو آپ مناظرے میں جا کے ثابت کرتے ہیں۔ جبکہ مباحثے میں، مناقشے میں باہم علمی تبادلہ خیال ہوتا ہے، مقصد ایک دوسرے سے سیکھنا ہوا کرتا ہے۔ تو تعلیمی ماحول میں جہاں کلاسز کے اندر جو باہم گفتگو ہوا کرتی ہے وہ مناظرہ نہیں ہوتا، وہ مباحثہ ہوتا ہے، مناقشہ ہوتا ہے، میم نون الف قاف شین ہا، مناقشہ۔ یہ کلاسز میں ہوا کرتا ہے باہم ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے۔ جبکہ مناظرہ دو ایک دوسرے کے متخالف، ایک دوسرے کے متحارب دو فریق ہیں، ان کے درمیان جو ہے اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال جدال بالاحسن کے لیے قرآن مجید نے اور اسلام نے جو بنیادی اس کے لیے شرائط کی بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ جدال بالاحسن کے لیے کہ جدال نرمی سے ہو، مکالمہ نرمی سے ہو، دلیل کے ساتھ ہو، سچائی پہ مبنی ہو، بغیر کسی تعصب کے ہو۔ یہ چار چیزیں کون کون سی؟ نرمی ہو، دلیل ہو، سچائی پہ مبنی ہو، اور بغیر کسی تعصب کے ہو، یعنی اس کے اندر تعصب نہ پایا جاتا ہو۔ اگر بیچ میں تعصب پایا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی مکالمہ، مناظرہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو پھر جدال بالاحسن کے ضمن میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ غیر احسن ہو جائے گا، یہ اس کی حدود سے
نکل جائے گا۔ اچھا، باقی اس کے لیے ایک اور چیز کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے وہ زبانی گفتگو ہی ہو۔ زبانی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لکھ کے تحریری گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح مناظرہ بھی زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک دوسرے کی بات کو جس طرح سے زیادہ بہتر انداز سے سنا اور سمجھا جا سکے، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ رسمی بھی ہو سکتا ہے، غیر رسمی بھی۔ رسمی یعنی آپ پہلے اس کے لیے کچھ اصول ضابطے طے کر لیتے ہیں، جی ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ اور غیر رسمی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کوئی اس طرح کی چیزیں طے کیے بغیر باہم بات چیت کرتے ہیں۔ دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دوستانہ ماحول میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب انسانی سوسائٹی، یہ تو میں نے آپ سے ذکر کیا نا، مکالمہ، مجادلہ، مناظرہ، مباحثہ، مناقشہ کے بارے میں۔ ایک انسانی سوسائٹی کے اندر انسان جو رہ رہے ہیں وہاں پہ عموماً دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے دین اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ثقافت۔ لوگ ان دو چیزوں کے پابند ہوا کرتے ہیں، دین کے اور ثقافت کے، اور عموماً انہی دو کے دائرے میں لوگ باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین کہتے ہیں بندگی، اطاعت کا مفہوم جو ہے وہ دین میں۔ ویسے تو دین کے لغوی معنی میں حساب کتاب کا معنی بھی آتا ہے، جزا کا معنی بھی آتا ہے، لیکن عموماً جب دین بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد حکمرانی، نظم و نسق یا اطاعت و فرما برداری۔ تو اصطلاح میں دین کیا ہوگا؟ وہ نظام زندگی جسے انسان اللہ کی فرما برداری اور عبادت کے لیے اپناتا ہے۔ ایسا نظام زندگی جو اللہ کی فرما برداری اور عبادت کے لیے اپنایا جاتا ہے، یہ دین ہے۔ تاریخی لحاظ سے دین کا تصور انسانوں کے اندر بالکل ابتدائی دور سے، ابتدا سے ہے اور تب سے لے کے آج تک موجود ہے۔ دین میں عقائد بھی آتے ہیں، عبادات بھی آتی ہیں، سنت، احکام شریعت، یہ بھی دین کے اندر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں چیزیں موجود ہیں۔ مغربی فکر و فلسفہ میں بھی دین سے مراد باہمی غور و فکر کرنا اور ایک روحانی تعلق ہے۔ روحانیت کے لیے اخلاقیات اور سماجی روایات کے لیے ان کے ہاں بھی لفظ مذہب یا دین بولا جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ انسان کو اخلاقی ضابطے سکھاتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق سکھاتا ہے، معاشرتی نظام زندگی سکھاتا ہے، قانون سازی کے لیے رہنمائی کرتا ہے، روحانی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو دین کے ساتھ جو دوسری چیز انسانی سوسائٹی جس کی پابند ہوا کرتی ہے وہ ہے ثقافت۔ انسانی سوسائٹی ایک طرف اگر دین کی پابند ہے تو دوسری طرف ثقافت کی پابند ہوتی ہے۔ اب یہ ثقافت کیا ہے؟ ایسا معاشرتی نظام جو مختلف عقائد، اقدار اور اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جنہیں افراد معاشرہ قبول کر کے ان پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ نظام سوسائٹی میں رہنے والوں کے رویوں، تصورات، خواہشات کو منظم کرتا ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ ثقافت کیا ہے؟ ایک ایسا معاشرتی نظام جو مختلف عقائد، اقدار اور اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے افراد سوسائٹی، افراد معاشرہ کے رویوں، تصورات، خواہشات کو منظم کیا جاتا ہے۔ ثقافت ایک طاقتور معاشرے کی رہنمائی کے لیے ایک طاقتور عنصر ہے۔
کہ جس کے ذریعے آپ دنیا کو اپنے ایک خاص زاویے کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کے پسند ناپسند یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ثقافت ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں ایک دن میں بنے، ثقافت ایک طویل عرصے سے مرتب ہوتی ہے۔ یہ ثقافت کوئی مجموعہ معلومات نہیں، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے جو صدیوں کے، یا یوں لفظ کہو آپ کے نسلوں کے تجربات سے پہ مبنی ہوتا ہے، جو ثقافت نسلوں کے تجربات پہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوا کرتی ہے۔ ثقافت انفرادی چیز ہوتی بھی نہیں، یہ افراد کو باہم جوڑتی ہے، ان کو ایک اجتماعی شناخت مہیا کرتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ثقافت ہے جو انسانوں کو باہم منظم ایک نظام کے اندر رکھتی ہے، یعنی ایک ہے دین اور دوسرا ہے ثقافت۔ دین کیا ہے؟ وہ مجموعہ عقائد و عبادات جن کو اللہ کی فرما برداری کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے، جبکہ ثقافت کیا ہے؟ معاشرے کی پہچان، ماضی کے تجربات اور روایات کا مجموعہ جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوا کرتا ہے۔ اب انسان ان دونوں چیزوں کے پابند ہیں، تو جب آپ دعوت دیں گے، جب بطور دائی آپ دوسرے سے بات چیت کریں گے، تو آپ کو اس کے دین کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ثقافت کو بھی۔ تو مختلف ادیان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، یا ادیان کو مشترک نکات پہ جمع کرنے کے لیے آپ کو مکالمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو اب اس کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کہ جو بات ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے اس پہ آ جاؤ، اس کے لیے مکالمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ثقافتیں مختلف علاقوں، مختلف قوموں کی ثقافتیں الگ الگ ہوتی ہیں، پھر ایک ہی ثقافت کے اندر رہنے والے لوگوں کی بھی اپنی اپنی الگ الگ پہچان ہوتی ہے۔ تو اب وہاں ضروری ہے کہ باہم مکالمہ کیا جائے، باہم حوار ہو، مباحثہ ہو، مناقشہ ہو، جس کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھنے اور باہمی احترام و ہم آہنگی کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یعنی یہ جو دین ادیان کے درمیان مکالمہ، مکالمہ بین المذاہب، یا مکالمہ بین الثقافہ، مختلف ثقافتوں کے درمیان جو مکالمہ ہے، یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثقافتوں کے درمیان دشمنی اور غلط فہمی میں کمی آ جاتی ہے، باہم تعاون اور احترام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات، روایات، اقدار کو جاننے اور قبول کرنے کا موقع ملتا ہے، ثقافتی اختلافات کم ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ قوموں کے درمیان، ادیان کے درمیان اور مختلف معاشرتی ثقافتوں کے درمیان مکالمے کی ضرورت ہو، حوار، مکالمہ ان کے درمیان کیا جائے، حوار ان کے درمیان ہو، مباحثہ ہو، مناقشہ ہو، تاکہ ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ کم سے کم ہوں اور ایک دوسرے کی بات کو باہم سمجھ سکیں۔ حوار کے یہی بنیادی مقاصد ہیں، مکالمے کے بنیادی مقاصد یہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو، مختلف ثقافتوں کے رہنے والے لوگ یا مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ، آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کو جان سکے، باہم فریقین کی آراء، ان کے دلائل، ان کے نظریات، یا ان کے اختلافات جو ان کے کی نوعیت کیا ہے، وہ ان پہ واضح ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسرا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، معلومات، حقائق، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ ایک ثقافت کی دوسری ثقافت میں معلومات درست نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے ہاں اس وقت جو ہم
اہل مغرب کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس میں معلومات کی کمی ہے، یا وہ جو کچھ ہمارے بارے میں سنتے ہیں اس میں معلومات کی کمی ہے، تو باہم اگر مکالمہ ہوگا تو پھر معلومات اور حقائق سے دونوں فریق آگاہ ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو معیار ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور پھر جب یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو اپنی رائے کو تبدیل کرنا مکمل یا جزوی یہ بھی آسان ہو جائے گا، ایک دوسرے کے لیے کی رائے سے قائل بھی ہوں گے، ایک دوسرے کی حقائق اور خوبیوں کو تسلیم کریں گے، غلطیوں کی اصلاح، فریقین ایک دوسرے کی غلط فہمیوں، کمزوریوں، نقائص کو پہچانیں گے تو بہم پھر غلط فہمیوں کی، غلطیوں کی اصلاح ہوگی، امن قائم ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑھے گا۔ تو یہ حوار کے بنیادی مقاصد ہوا کرتے ہیں کہ وہم ایک دوسرے کو سمجھا جائے، امن قائم ہو، روابط ہوں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو جانا جائے، غلط فہمیوں کو پہچانا جائے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ یہ حوار کے بنیادی مقاصد میں سے اہم مقاصد ہیں جس کا کہ انسانوں کو ضرورت ہوا کرتی ہے ایک انسانی سوسائٹی کو۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا حوار، مکالمہ۔ اس کے حوالے سے آپ میں سے جس کے ذہن میں جو بات ہو وہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہم پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید حوار مکالمے کے حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے۔ جی، یہاں تک جو بات کی، کیا آپ کو بات میری سمجھ آئی؟ آپ تک بات پہنچی میری کہ نہیں؟ سر جی یہ مناقشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مناظرہ اور مناقشہ دونوں میں فرق سے بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات طے کی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اب فریق ثانی کو آپ اپنی وہ صحیح بات سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی صحیح بات کو آپ دلائل سے واضح کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مناقشہ اور مباحثہ یہ مناظرے سے مختلف ہے۔ مناظرہ اس میں آپ اپنی بات طے کر کے آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کو اب آپ دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ مناظرہ۔ اس میں آپ دوسرے کی بات کی لازماً تردید کرتے ہیں اور اپنی بات کو جو ثابت کرتے ہیں، یہ مناظرہ ہے۔ عموماً جو ہمارے یہاں مسالک کے درمیان یا مختلف مذاہب کے درمیان ہوتا ہے وہ مناظرہ ہی ہوا کرتا ہے۔ اس کی جگہ ایک دوسرا لفظ ہے مناقشہ یا مباحثہ، یہ دونوں بولے جاتے ہیں۔ مناقشہ، مباحثہ یہ کلاس روم کی اصطلاح ہے، یہ کلاس میں جو آپ باہم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو رد کرتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے استاد سے ایک بات سنی کلاس میں اور آپ کو استاد کی بات سے اتفاق نہیں ہے، آپ استاد کی بات کی تردید کرنا چاہتے ہیں، یا آپ استاد کی بات کے مقابلے میں دوسری بات کر رہے ہیں اور جو دوسری بات کر رہے ہیں اس کو آپ ثابت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ باہم مباحثہ، مناقشہ۔ اچھا، بسا اوقات یہ کام نہیں ہوتا، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ استاد کلاس میں آپ کو ایک عنوان دے دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی اس پہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس پہ اپنی اپنی آراء دیں اور اپنی آراء کو دلائل کے ساتھ مزین کریں۔ اب یہ جو باہم گفتگو ہے، مکالمہ ہے، اس کے لیے لفظ مباحثہ، مناقشہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، مناظرہ اور مناقشہ۔ مباحثہ، مناظرہ جہاں آپ اپنی بات کو لازماً سچ ثابت کرنے کی جدوجہد و کوشش میں ہیں، جبکہ مباحثہ، مناقشہ یہ کلاس روم کی چیز ہے، اس میں کلاس کے اندر کی بات چیت ہوا کرتی ہے۔ جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کوئی بات ہو تو بتائیے جی۔
ہاں جی، مولانا یوسف صاحب۔ جی، نہیں کچھ بتاتے؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید میں کہیں ثقافتی مکالمہ یا اس کا تذکرہ ہے؟ کیوں جی؟ قرآن مجید نے ثقافتوں کے درمیان، قوموں کے درمیان مکالمے کی بات کی ہے۔ ثقافتی تنوع کو قرآن قبول کرتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر تمہارے اندر ثقافتی تنوع رکھا ہے، تمہیں ایک سے زیادہ آراء پہ رکھا ہے۔ اگر تمہارا رب یہ چاہتا سب انسان ایک امت ہوتے تو ایک امت بنا دیتا، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا ہوں، باہم مختلف ہوں۔ سورہ ہود میں دیکھیں نا، جہاں پہ اس پہ کہا کہ انسانوں کے درمیان یہ جو بہت سے اختلافات ہیں، یہ منشاء الہی کے وجہ سے ہیں، اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ یہ اقوام و انسانوں کا مختلف مذاہب، اقوام و ثقافتوں میں بٹ جانا۔ اسی طرح قوموں کی، قبائل کی تخلیق، ظاہر ہے کہ مختلف قوموں اور قبائل سے ثقافتیں بنتی ہیں نا، تو قوموں اور قبائل کی تخلیق اللہ نے کی، اور اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہاں مختلف ثقافتوں، نسلوں، قوموں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ ہے کہ ساتھ اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ یہ تقسیم کیوں ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کی وجہ سے کوئی افضل یا غیر افضل نہیں ہے، بلکہ متقی پرہیزگار جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ یہی چیز ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اسلام میں مکالمے کے آداب، وہ بھی ہمیں قرآن مجید اور حدیث سے ملتے ہیں کہ قرآن مجید میں، حدیث میں مکالمے کے مختلف آداب بیان ہوئے۔ پھر ہمیں قرآن مجید کے اندر سے یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حوار کی بحث ہے کہ بام حوار، حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باہم مکالمہ اس بادشاہ کے ساتھ، یا حضرت موسیٰ کے مکالمے، تو یہ انبیاء کے مکالمات قرآن مجید نے، مختلف انبیاء کے اپنی قوموں کے ساتھ مکالمے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آنے والی کلاسوں میں انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید نے جو مختلف مکالموں کا تذکرہ کیا تو وہ کیا کیا ہے، کیسے کیسے کیا ہے۔ یعنی اگلی کلاسوں میں آپ اپنے پاس اس چیز کو بھلے نوٹ کر لیں، ساتھ ساتھ مجھے یاد بھی کرواتے رہنا۔ آج ہم نے مکالمہ، مکالمے کی اصطلاح، یہ تو اور جدل کی اصطلاح، اس کے حوالے سے پڑھ لیا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم بعض مثالیں دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں مکالمے کی مثالیں کیا کیا ہیں۔ انبیاء، رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان مکالمہ، حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان جو ان کا باہم مکالمہ ہے، حضرت ہود اور ان کی قوم کا باہم مکالمہ ہے، اس سے حاصل ہونے والے کچھ نتائج ہیں۔ حضرت ابراہیم کے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ، والد کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ مکالمات ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے ہیں، فرعونیوں کے ساتھ مکالمے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے حضرت خضر کے ساتھ مکالمے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ کہف میں صاحب الجنتین کا قصہ، مکالمہ مذکور ہے۔ تو یہ جو مکالمات قرآن مجید میں ہیں، اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے کہ مکالمے کے کچھ بنیادی
قواعد و ضوابط کون کون سے ہیں، ان قواعد کو، ان ضوابط کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں، یعنی اگلی 2 یا 3 کلاسیں ہماری قواعد، آداب، حوار، مکالمہ، مناظرے کے آداب و قواعد پہ ہوں گی۔ اس کے بعد آخر میں کچھ بہم مثالیں، مختلف بڑے صغیر کے مسالک کے درمیان مکالمے کی مثالیں انشاءاللہ العزیز پڑھ کے تو ہمارا یہ سمسٹر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج کے دن کے لیے آپ کے پاس اتنا ہی ہے۔ اس میں کسی کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ سر جی اس پر کوئی کتاب اگر بتا دیں، ابن رشد کی علم المناظرے پر ایک کتاب ہے، وہ ٹھیک ہے؟ کون سی؟ علم المناظرے پر ابن رشد کی کتاب ہے۔ اور ابن رشد کی کتاب کو کام سمجھیں گے، کوئی آسان سی باتیں کرو، چھوڑو۔ آپ کو یہ جو آپ نے پڑھایا ہے، یہ کون سی کتاب سے پڑھایا ہے؟ یہ تو ابھی فی الحال میرے پاس کتاب نہیں ہے، ابھی تو بس میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ مکالمہ کس طرح سے کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کتاب انشاءاللہ میں کوئی دیکھ لوں گا کہ جو کتاب آپ کے لیے اس سلسلے میں مفید ہو، وہ پھر میں آپ کو دے دوں گا۔ میرے پاس کچھ نوٹس کہیں پڑے ہیں، کسی زمانے میں ہم نے علم مناظرہ پہ کچھ بحثیں پڑھی تھیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی رحمہ اللہ سے اور کچھ دیگر علماء سے، تو وہ نوٹس اگر مجھے کہیں مل گئے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کوئی کتاب بھی دیکھ لوں گا کہ حوار کے اصول و ضوابط پہ کوئی ایک جامع کتاب مجھے مل گئی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ آج تو جو میں نے بحث کی ہے، یہ تو اکثر مفسرین نے سائد کے ذیل میں وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے ذیل میں جو جدال بالاحسن ہے، اس کے ضمن میں اس پہ مفسرین نے اکثر تفسیروں میں آپ کو مل جائے گا۔ تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن حضرت سواتی صاحب کی، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ جدال بالاحسن کیا ہے، کیسا ہے ہوتا ہے، باقی تفاسیر میں بھی۔ تو یہ تو زیادہ تر بحثیں وہاں سے نقل کر ہیں، جو گفتگو آج میں نے کی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا بس سہل کر دیا آپ کے لیے۔ مستقل اس پہ کوئی کتاب وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بھی دیکھ لوں گا۔ جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی چیز، کوئی بات ہو تو بتائیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ لذیذ، اور جو کوئی مزید چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔